اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، یہ سورہ انفطار ہے۔ انفطار اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ انفطرت کا لفظ آیا ہے، اور اب فی الحال ہم ترجمہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تفسیر میں اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کر دی جائیں گی۔ اذا السماء، جب کہ آسمان انفطرت، انفطرہ یہ پاسٹ ماضی ہے، انفطرہ ینفطر اس کے معنی بھی پھٹنا ہے، جیسے اذا السماء انشقت اس کے معنی بھی پھٹنا ہے، انفطرت کے معنی بھی پھٹنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلی سورۃ اذا الشمس کوورت میں آیا تھا، کیا آیا تھا اذا الشمس کوورت میں؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کشیطت کے معنی تھے کھال اتار دینا، یعنی آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، جیسے کہ کھال اتار کر جانور سے الگ کر دی جاتی ہے، اس کے معنی بھی وہی ہے کہ آسمان پھٹے گا اور اپنی جگہ سے ہٹے گا۔ اسی طریقے سے عما یتساءلون میں آیا تھا، کیا آیا تھا عما یتساءلون میں اس وجہ سے کھول کھول کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم میں ایک بات کس کس طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ کبھی تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں اور کبھی معنی ایک ہوتے ہیں اور صرف انداز بدلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آیا تھا وَفُتِحَتِ السَّمَاء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ اس کا مطلب بھی وہی بیان کیا تھا کہ وہ پھٹ جائے گا، جس کی وجہ سے راستہ کھلا ہوا ہوگا، اور راستہ کھلنے کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہو کہ دروازے بن چکے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، کواکب بار بار آتا رہتا ہے، کواکب کے معنی ستارے، کوکب اس کا سنگولر ہے، کوکب ستارہ، کواکب پلورل جمع۔ انتصرت، انتصرت بالکل انفطرت کی طرح ہے، تا یہاں پر بھی فیمیل اس وجہ سے ہے کہ السماء فیمیل مانا جاتا ہے، اور انتصرت میں تا فیمیل کی اس وجہ سے آئی کیونکہ الکواکب پلورل جمع ہے، اور جمع کے ساتھ فیمیل والا معاملہ کیا جاتا ہے، مؤنث مانا جاتا ہے۔ انتصرت کہتے ہیں بکھر کر ٹوٹنا، جیسے تسبیح کا دانے ہوتے ہیں، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنے کے ساتھ گریں گے بھی اور ساتھ ساتھ بکھریں گے بھی، تو انتصرت کے اندر دونوں معنی ہیں۔ خالی ٹوٹنے کے معنی تو آپ پڑھ چکے ہیں، اذا السماء اذا الشمس کوورت میں آیا تھا واذا النجوم انکدرت، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، تو وہاں سے اب ٹوٹنے کے معنی تھے، اور یہاں پر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ بکھرنے کے معنی بھی ہے، اسی وجہ سے ترجمہ کیا ہے جب ستارے بکھر کر بکھر جائیں گے یا جھڑ جائیں گے۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فُجِّرَتْ، سُجِّرَتْ تو پہلے آیا تھا۔ اور جب سمندروں کو، فجرت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، یعنی دو ترجمے ہیں۔ فجر یفجر، ایک تو معنی اس کے وہی ہیں جو پچھلی صورت میں آیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب اس میں آگ لگائی جائے گی۔ اسی طریقے سے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کا ترجمہ ہے جب سمندروں میں ابال لایا جائے گا، یعنی وہی ان کو اتنا گرم کر دیا جائے گا ایسا لگے گا جیسے کھدے لگ رہے ہوں۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے جو علامہ آلوسی نے کیا ہے، پہلا ترجمہ حضرت مفتی تقی صاحب نے کیا ہے، فجرت، جب سمندروں کو جاری کر دیا جائے گا۔ فجر یفجر کے معنی اصل ہوتا ہے کھولنے کے، کھول دیا جائے گا، جاری کر دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا، یہ سب ایک ہی ترجمے ہیں، کھول دیا جائے گا، جاری کر دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا، تو ہم بہانے کا ترجمہ کریں گے۔ اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا، مطلب کیا ہے وہ تو تفسیر میں آئے گا، لیکن خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ترجمہ تو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں ابال لایا جائے گا، یعنی گرم پانی ہونے کی وجہ سے کھدے لگیں گے، اور دوسرا ترجمہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو جاری کر دیا جائے گا۔ جاری کرنا کیا مطلب ہے بعد میں آئے گا۔ بہار یہ بحر سمندر کی جمع ہے، بحر کی جمع ہے۔
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبور قبر کی جمع ہے، سب جانتے ہیں. اور جب قبریں بعثرت، بعثر یبعثر کے معنی نیچے کی مٹی کو اوپر کر دینا، پلٹ دینا. علامہ آلوسی نے لکھا قلب التراب، مٹی کو الٹ دینا، یعنی نیچے کی جو نیچے جو مٹی تھی اسے اکھاڑ دیا جائے گا اور وہ مٹی اوپر آ جائے گی. اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. بعثر یبعثر کے معنی دوبارہ زندہ کرنے کے بھی آتے ہیں. پہلے جب یہ لفظ آیا تھا اس وقت ہم نے یہی ترجمہ کیا تھا، خاص طور سے جب سورہ والعادیات میں آیا تھا وہاں پر یہی ترجمہ کیا تھا. لیکن یہاں پر قبر کے ساتھ آیا ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. بعثرت یہ سب مجہول ہے، فجرت بھی مجہول پیسیو ہے، پہلے لفظ پر پیش ہے سیکنڈ لاسٹ پر زیر ہے. بعثرہ یہ بھی مجہول ہے، پہلے لفظ پر پیش ہے سیکنڈ لاسٹ تا پر زیر ہے. اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اور اصل بعثرہ کا مطلب میں نے بتلا دیا، نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا. تو جو قبر کی مٹی نیچے تھی اس کو اکھاڑ کر اوپر کر دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے قبر کھل جائے گی اور خبر اکھاڑ دی جائے گی، خبر سامنے آ جائے گی. اچھا، جب یہ چار چیزیں ہو جائیں گی اس کا آنسر کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا تو. اسی وجہ سے ہم یہاں تو کا ترجمہ کریں گے. آپ سے اگر کوئی پوچھے تو کیوں ہے تو آپ کہیں گے کہ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ چاروں مل کر شرط ہیں. گرامر کے اعتبار سے ان کو شرط کہیں گے. اور آگے جزا ہے، اور جزا کے ترجمے میں تو آتا ہے. جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، جیسے اردو میں بولتے ہیں. جب آپ وہاں جائیں گے تو انعام حاصل کریں گے. تو یہ تو اس وجہ سے آیا ہے اگرچہ. اور آپ کے ذہن میں شاید بظاہر یہ بیٹھا ہوا ہو کہ تو جب آتا ہے جبکہ فا آتا ہے. ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں کہیں فا آتا ہے کہیں فا نہیں آتا، لیکن ہماری اردو میں تو ہمیشہ آتا ہے. کبھی بھی ہماری اردو بغیر تو کے نہیں آئے گی جزا میں. تو علما یعلم جاننا، تا فیمیل کی ہے کیونکہ نفسن فیمیل استعمال کیا جاتا ہے. علمت نفسن تو ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا. کیا پتہ لگ جائے گا؟ ہر آدمی جان لے گا. کیا جان لے گا؟ ماں، ان اعمال کو. ماں موصول ہے، ماں وہ جو کہ دو ترجمے ہوئے، اس وجہ سے یہ موصول ہوا. اور مراد اس سے عمل ہے، اور عمل دونوں عمل ہے، خواہ اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو. ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا ماں کون سا عمل قدمت. قدمہ یہ اصل قدمہ پاسٹ ہے، قدمہ اس نے آگے بھیجا، یقدمو وہ آگے بھیجتا ہے. اور تا فیمیل کی اس وجہ سے لگائی گئی ہے کیونکہ نفسن عربی میں فیمیل مانا جاتا ہے، اس وجہ سے قدمت کے آخر میں تا لگائی گئی، کیونکہ اس قدمت کا تعلق نفسن سے ہے. اور پھر ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا ماں کہ کیا عمل قدمت اس نے آگے بھیجا ہے. دیکھیے میں بار بار بتلاتا ہوں ایک بات کہ ماں موصولہ کے بعد ایک سینٹنس جملہ آتا ہے. یہ قدمت ایک سینٹنس اور جملہ ہے. اس جملے کے اندر سینٹنس کے اندر ایک ضمیر پرناؤن ہوتی ہے جو لوٹتی ہے ماں موصولہ کی طرف، اور اس ضمیر وہ ضمیر یہ ہے قدمت، وہ اکثر چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ ضمیر یہ ہاں ہے جو میں نے چھپائی ہے، یہ آپ کے سامنے لکھی ہے. اور اس ضمیر کا ترجمہ اس ماں موصولہ کے ساتھ ملا کر کرتے ہیں. علمت نفس ماں، ابھی میں بغیر ملا کر ترجمہ کروں گا. علمت نفسن جان لے گا ہر آدمی ماں وہ بات قدمت آگے بھیجی ہو اس کو، آگے بھیجی قدمت اس نے ہو اس کو. یہ تو بغیر ملا ترجمہ کیا میں نے، اب ملا کر ترجمہ کروں گا. علمت جان لے گا نفسن ہر آدمی ماں وہ عمل قدمت جو اس نے قدمت آگے بھیجا ہو جس کو اس نے آگے بھیجا. یہ جو ہم اس کو کے بجائے جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس ہا ضمیر کا تعلق ماں سے ہے، کنیکشن اس سے ہے. اسی وجہ سے ترجمہ تبھی صحیح ہوتا ہے.
تو ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا وہ عمل جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ جو اس نے پیچھے چھوڑا، اخر یؤخر کسی چیز کو پیچھے کر دینا، پیچھے چھوڑ دینا، اخرا یہ بھی بالکل قدمہ کی طرح پاسٹ ماضی ہے، اور آتا اسی وجہ سے فیمیل کی لگائی گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی نفسن سے ہے، اور نفسن فیمیل مؤنث مانا جاتا ہے۔ ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا، ہر آدمی جان لے گا ماں وہ عمل جو اس نے آگے بھیجا، وہ آخرت جو اس نے پیچھے بھیجا۔ کیا مطلب ہے اس کا، وہ بعد میں آئے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ تو بار بار آتا رہتا ہے کہ ایھا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف اس وجہ سے لایا جاتا ہے کہ جب جس کو پکارتے ہیں اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہو تو اس سے پہلے یا لانا ضروری ہے، اس سے پہلے ایھا لانا ضروری ہے۔ الانسان کو ہم نے پکارا ہے، جس کو پکارتے ہیں اسی کو عربی زبان میں منادا کہتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں اس کو عربی زبان میں منادا کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے پکارتے ہیں اس کو کہتے ہیں ندا، بلکہ حرف بھی بڑھا دیجئے، یا حرف ندا ہے اور الانسان منادا ہے۔ اس الانسان پر الف لام آیا ہے، اصل تو انسان ہے لیکن اس کے اوپر الف لام آ گیا، اس الف لام آنے کی وجہ سے اب اس یا کے درمیان اور اس الانسان کے درمیان ایھا لانا ضروری ہے، بغیر ایھا کے عرب میں استعمال نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے عرب ایھا لایا گیا، باقی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ ہم اس کے آگے لگا دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اے انسان بس ترجمہ سیدھا ہے، اے ہر انسان یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اے ہر انسان، کیونکہ ہر انسان مراد ہے یہاں پر۔ ما غرک، یہ ما موصولہ نہیں ہے بلکہ یہاں کوشچن کے لیے ہے، اور جو کوشچن کے لیے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، استفہامیہ۔ استفہامیہ یعنی جس سے سوال کیا جائے، کس چیز نے۔ پھر جب استفہامیہ ہوتا ہے اس کے بھی دو ترجمے ہوتے ہیں، کبھی تو ہوتا ہے کیا اور کبھی ہوتا ہے کس چیز نے، کون سی چیز، کون سی چیز، کس چیز، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کس چیز نے۔ کس چیز نے غرہ، غرہ یغرو کے معنی دھوکہ دے دینا، کسی کو دھوکے میں ڈال دینا، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کا تجھ کو، تو غرہ اس نے دھوکے میں ڈالا، تو غرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر پرناؤن چھپی ہوئی ہے جو اس کا فاعل اور سبجیکٹ ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف۔ ما غرہ کس چیز نے ڈالا دھوکے میں، کس کو ڈالا، کا تجھ کو، تو یہ کاف ضمیر یہ بھی پرناؤن ہے لیکن یہ آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے، کس چیز کو دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو، بربک الکریم۔ اب کس سے دھوکے میں ڈالا، اس کے اوپر عربی میں با آتا ہے، ہمارے یہاں تو جس چیز سے دھوکے میں ڈالتے ہیں اس کے اوپر سے آتا ہے۔ میں نے آپ کو گھر سے دھوکے میں ڈالا، میں نے آپ کو استاد سے گھر کو دھوکے میں ڈالا، تو اس کے اوپر تو سے آتا ہے اردو زبان میں، لیکن عربی میں با آتا ہے۔ ما غرہ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کا تجھ کو، ربک الکریم اپنے رب سے، اپنے رب سے، یا اپنے رب کے ساتھ، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن سے ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ کس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا، الکریم، یہ الکریم صفت ہے رب کی، کہ وہ رب کیسا ہے، وہ رب کریم ہے، یعنی جو شریف ہے، عزت والا ہے، اس کرم کرنے والے، اس کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تو الکریم یہ صفت ہے رب کی، اس وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے ما غرہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کا تجھ کو، بربک اپنے پالنے والے سے، الکریم جو پالنے والا کرم کرنے والا ہے، الذی تو ربک کی ایک صفت تو آئی الکریم کہ پالنے والا کیسا ہے، کرم کرنے والا ہے، دوسری صفت الذی خلقک وہ ہے، الذی وہ ہے جو کہ، یہ بھی موصول ہے، اور آپ کو معلوم ہے موصول پیچھے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے
تو یہ خلقہ کا الگ بات ہے. خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے پیدا کرنے والا، لیکن الذی نے اس کو جوڑ دیا رب کے ساتھ کہ وہ رب نمبر ایک الکریم ہے، کرم کرنے والا ہے، نمبر دو وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا کا تجھ کو، فسوا کا یہ فاتو ترتیب کے لیے ہے، یعنی پہلے یہ کام ہوا اور اس کے بعد یہ کام ہوا. پہلے تو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ سوا. سوا یسوی، سوا کسی چیز کو برابر کر دینا، ٹھیک ٹھیک بنانا، سلیقے سے بنانا، ترتیب سے بنانا. سوا پھر تجھ کو ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تجھ کو ٹھیک بنایا. یہاں پر سوا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. فعدلک یہاں بھی فا ترتیب کے لیے پہلے برابر کیا. عدلہ، عدلہ یا عادل کے معنی کسی چیز کو ایک انصاف کے ساتھ بنانا. انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، یعنی مثال کے تو اس کا ترجمہ بس آپ دیکھ لیجئے، تفسیر تو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. پھر ایک اعتدال سے بنایا. اصل کیا فرق ہے دونوں میں انشاءاللہ وہ تفسیر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تو آپ بس ترجمہ یاد کر لیجئے. پھر تجھ کو ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک اور اعتدال سے بنایا کا تجھ کو. سوا ٹھیک ٹھیک بنایا، عدلہ اور اعتدال سے بنایا تجھ کو. فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فی ای، ای کے معنی آتے ہیں کون سی صورت. ای الکتاب احسن، کون سی کتاب اچھی ہے. ای المدرستی اکبر، کون سا مدرسہ بڑا ہے. تو ای استعمال ہوتا ہے اس معنی کے لیے. ای صورتن، کون سی صورت. شکل، کون سی شکل، کون سی صورت. اور فی اس کے اوپر آ گیا تو مطلب یہ ہو گیا کون سی صورت میں، کون سی شکل میں. یہ ہے ماں. یہ ماں بہت دنوں بعد آیا ہے، بلکہ میرے خیال میں شاید ایک ہی مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے. اس ماں کو کہتے ہیں صفت، یعنی یہ صورت کی صفت ہے. اس کو سمجھنا ہے، یہ ماں شاید آپ کے لیے بالکل نیا ہو. یہ صورت کی صفت ہے اور یہ عمومیت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں ما شربت شربتن، ما شربت شرابن، میں نے کوئی بھی پینے کی چیز نہیں پی. اب اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ نے تو پی ہے، ضرور روح افزا پی ہے آپ نے. میں کہوں گا ما شربت شرابا ما، میں نے کوئی بھی پینے کی چیز نہیں پی. تو یہ ما کسی لفظ کے آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پیا. مثال کے ہماری مثال میں فی ای صورت ما، جون سی صورت میں چاہا. تو ای صورت ان کے معنی جون سی صورت، اور پھر جون سی صورت کے اندر اور زیادہ عمومیت پیدا کی، جون سی صورت میں چاہا. دیکھیے میں اب تک ترجمہ کر رہا تھا ای کا کون سی، تو وہ میں صرف ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا تھا کہ ای کے معنی کون سی بھی ہوتا ہے اور ای کے معنی جون سی بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے ووم ہی کو لے لیجیے آپ انگریزی میں، اگر ووم کے ذریعے سے کوشچن کیا جائے تو وہ کون سا ہو جائے گا، اور اگر اسی کو ایڈورب بنا کر اور موصول بنا کر استعمال کیا جائے تو وہی جون سا بن جاتا ہے. اور بلکہ انگریزی میں تو سب الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں، وچ ہے، وہ ہے، ووم ہے. فی ای صورت، جون سی صورت میں. دیکھیے ماں کا ترجمہ کچھ الگ سے نہیں کریں گے، بس زور سے لگا دیں یہی ماں کا ترجمہ ہو. جون سی صورت میں شاء، چاہا اس نے، کس نے؟ تیرے رب نے. جون سی صورت میں چاہا، کس نے چاہا؟ وہ ہوا ضمیر پر ناؤن ہے اور اس سے اشارہ ہے رب کی طرف. جون سی صورت میں چاہا تیرے رب نے کیا کیا؟ رکبک، تجھ کو جوڑ دیا. رکبہ یرکبو
किसी के पार्ट को जोड़ देना, बना देना। रक्कबा उसने जोड़ा, युरक्किबु वो जोड़ता है, रक्कबक तुझको जोड़ दिया। बस इंशाल्लाह यहाँ से कल पढ़ेंगे। आज वैसे भी ताखिर हो चुकी है, एक मरतबा तर्जमा लौटा देता हूँ। इधर समाउन फतरत, जबकि आसमान फट जाएगा। वइदल कवाकिबुन, और जबकि सितारे इन तसरत झड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। वइदल बिहार, जबकि समंदर फुज्जिरत, पहला तर्जमा उबाले जाएंगे, समंदरों में उबाल लाया जाएगा। दूसरा तर्जमा जब समंदरों को बहा दिया जाएगा। वइदल कुबूर, और जब कब्रों को बोसिरत उखाड़ दिया जाएगा। अलिमत, तो जान लेगा, पता लग जाएगा, नफ्सुन हर नफ्स को, हर जी को, हर इंसान को, माँ वो अमल, कद्दमत जो उसने आगे भेजा, व अखरत जो उसने पीछे भेजा। या अय्युहल इंसान, ए तमाम इंसान, ए हर इंसान, मा गर्रा, किस चीज ने तुझको धोखे में डाला, मा गर्रा किस चीज ने ढाला धोखे में, का तुझको, बिरब्बी का अपने रब के साथ, अपने रब से, अल करीम जो के रब करम करने वाला है, अल्लजी वो है जो के जिसने, वो है कि जिसने, खलका पैदा किया, का तुझको, फसव्वा का और फिर तुझको ठीक ठीक बनाया, फादलक और फिर एतिदाल के साथ बनाया, फी अय्यि सूरति माँ जिस सूरत में, शाआ चाहा, रक्कबक तुझको जोड़कर बना दिया।